شیلا اسے گھورتی رہ گئی۔ وہ خوف زدہ تھی مگر اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اچھی بات ہے سور کی اولاد، اس نے سوچا، ابھی بازی تیرے ہاتھ ہے، ذرا میری باری آنے کا انتظار کر۔ سمجھ گئی، اس نے جواب دیا۔ بہت خوب۔ میسکی نے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے۔ یہ گھر میرے چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے، میری دیکھ بھال کرنے کے لیے تم ہو اور رقم بھی یہاں ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم دوست بن جائیں۔ کیا کسی کو یہ حیرت ہو سکتی ہے کہ ایک پادری تمہارے گھر میں رہ رہا ہے؟ ہاں، اب میرے یہاں قیام کرنے کی کوئی وجہ سوچنی پڑے گی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، کیا تمہاری ماں مر چکی ہے؟ میری ماں کا اس بات سے کیا تعلق؟ شیلا چونکی۔ دیکھو میری عزیزہ، میں کوئی سوال کروں تو تمہیں جواب دینا چاہیے، اس طرح وقت ضائع نہیں ہوگا۔ بتاؤ، تمہاری ماں مر چکی ہے؟ ہاں۔ کیا اس کا انتقال یہاں ہوا تھا؟ نہیں، نیو اورلینز میں۔ تب فرض کرو کہ میں وہ پادری ہوں جس نے اس کی تدفین کی تھی۔ میں یہاں آیا، تم اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھیں، تم نے مجھے قیام کی دعوت دی، میں نے منظور کر لی۔ اس سے زیادہ آسان اور فطری بات کیا ہوگی؟ میری چڑیل ماں نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا تھا جب میں صرف 12 برس کی تھی، شیلا نے غصے سے کہا۔ مجھے اس کی موت کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب ایک شخص نے، جسے وہ متواتر دھوکہ دیتی رہی تھی، اس کا گلا کاٹ دیا۔ یہ خبر اخبار میں آئی تھی۔ اس المیہ کے بارے میں اور کون جانتا ہے؟ غالباً کوئی نہیں۔ تب پھر یہ طے ہو گیا، میسکی نے کہا۔ اس وقت 12 بجے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ تم یہی کہو گی۔ میسکی نے اسے گھورا۔ خیر، اب تم جاؤ اور کچھ خرید کر لاؤ۔ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا۔ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، مگر میں پکا سکتا ہوں، اس لیے جاؤ اور ضروری چیزیں لے کر آؤ۔ شیلا بیڈ روم میں گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے اس نے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے 3 نوٹ نکالے اور انہیں اپنے موزے میں اڑس لیا اور کوٹ پہن کر باہر آئی۔ زیادہ دیر مت لگانا میری عزیزہ، میسکی نے کہا۔ مجھے کچھ رقم دو، میرے پاس صرف $5 ہیں۔ میسکی نے اپنے پھولے ہوئے بٹوے سے $10 کا نوٹ نکال کر شیلا کو دیا۔ اس نے نوٹ اپنے پرس میں رکھا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی۔ ٹام ایک بوڑھے دولت مند کے ہاتھ ایک بیوک کار فروخت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت جی ایم کے شو روم میں تھے۔ کافی دیر کے بعد بوڑھا یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرے گا۔ ٹام ابھی اپنا وقت رائے گاہ جانے پر پیچتاب ہی کھا رہا تھا کہ مس سلیٹری نے، جو دفتر کا کام سنبھالتی تھی، آ کر اسے بتایا کہ اس کی بیوی کا فون آیا ہے۔ ٹام نے اپنے آفس پہنچ کر ریسیور اٹھایا۔ میری بات سنو اور درمیان میں بولنا مت۔ شیلا کی آواز ابھری۔ وہ ایک ڈرگ اسٹور سے فون کر رہی تھی۔ جلدی جلدی اس نے صورتحال بتائی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے رقم ہمارے پاس ہے؟ او خدا، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے۔ اپنی بکواس بند کرو اور سنو، سرے دست ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ رقم چھپا کر ہم شریک جرم بن چکے ہیں۔ ٹام، کیا تم ایک ریوالور خرید سکتے ہو؟ کیا خرید سکتے ہو؟ ٹام چونکا۔ اس کے پاس ایک تیزابی ریوالور ہے، میں اس پر اعتماد کرنا نہیں چاہتی۔ ممکن ہے ہمیں اسے ہلاک کرنا پڑے، اس کے لیے ریوالور ہونا ضروری ہے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اسے ہلاک کر دیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم ریوالور خرید سکتے ہو؟ نہیں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اس کے علاوہ تم بیکار احمق آدمی، شیلا چیخی۔ اچھا، تم جلد سے جلد گھر آنے کی کوشش کرو۔ اور اتنا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹام نے ریسیور رکھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ کچھ ہچکچا کر اس نے ایک بٹن دبایا۔ اوہ ٹام، مسٹر کین اپنی کیڈیلاک لینے آئے ہیں، سلیٹری نے بتایا۔ ابھی آ رہا ہوں، ٹام نے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا، اور اس بات سے بے خبر کہ وہ کیا کر رہا ہے، شو روم کی طرف چل دیا۔ شیلا ایک سیلف سروس اسٹور سے کھانے پینے کی ضروری چیزیں ایک بڑے تھیلے میں لٹکائے آہستہ قدموں سے کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک تنگ سڑک پر گھوم گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر ہروی جیکب کی پان شاپ تھی۔ وہ وہاں کئی مرتبہ اپنی چیزیں رہن رکھنے یا چھڑانے جا چکی تھی۔ وہ دکان میں داخل ہوئی تو جیکب اس کی طرف بڑھا۔ آؤ مسز رائٹ سائڈ، کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے خوبصورت جسم کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ٹام کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے شیلا جیسی بیوی حاصل ہے، ہر روز عیش کرتا ہے اور اسے کچھ دینا بھی نہیں پڑتا۔ میں سفر پر جا رہی ہوں مسٹر جیکب، شیلا نے کہا۔ ٹام کا خیال ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے ایک ریوالور ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ میں کار میں جاؤں گی، اکیلی۔
کیا تمہارے پاس کوئی ریوالور فروخت کے لیے ہے تو صحیح۔ جیکب کو اس غیر متوقع بات سے بڑی حیرت ہوئی، مگر ریوالور بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹے اور ہلکے ریوالور کی ضرورت ہے، اسے تو زیادہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پاس 25 بور کا ایک اچھا ریوالور ہے، جیکب نے کہا۔ اس کی قیمت $180 ہے۔ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ ابھی لاتا ہوں۔ جیکب دوسرے کمرے میں جا کر چند منٹ میں ایک ریوالور لے آیا۔ اس نے شیلا سے پوچھا کہ آیا وہ ریوالور کے بارے میں کچھ جانتی ہے، اور اس کے انکار کرنے پر اسے ضروری معلومات دیں اور کہا کہ گولیوں کے ڈبے کے ساتھ کل قیمت $200 ہوگی۔ شیلا نے کہا کہ ریوالور میں گولیاں بھی بھر دو۔ پھر اس نے جیکب کو $500 کا ایک نوٹ دیا اور اسے کوئی شک نہ ہو اس لیے یہ بہانہ بنا دیا کہ ٹام نے حال ہی میں یکے بعد دیگری 3 کاریں فروخت کی ہیں، اس لیے کمیشن کی ایک معقول رقم ہاتھ آ گئی ہے۔ جیکب نے اسے تاکید کی کہ قانوناً وہ اسلحہ فروخت کرنے کا مجاز نہیں ہے، اس لیے شیلا یاد رکھے کہ یہ ریوالور اس نے اس سے نہیں خریدا۔ پھر جیکب نے شیلا کو $300 واپس کیے اور تاکیداً یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس ریوالور کا لائسنس بنوا لے۔ دکان سے باہر نکل کر شیلا نے چند لمحے سوچا اور پھر مین اسٹریٹ کی جانب چل دی۔ پلازا ہوٹل میں داخل ہو کر اس کے لیڈیز روم میں گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ سے ریوالور نکالا اور اپنے زیر جامے میں اڑس لیا۔ پھر گولیوں کا ڈبہ نکال کر باقی گولیاں فلش میں بہا دیں۔ پھر وہ ٹوائلٹ اور ہوٹل سے باہر آ گئی۔ ٹیکسی پکڑنے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف چلی۔ چاہتی تھی کہ کوئی ٹیکسی لے لے کہ اچانک اسے یاد آ گیا کہ ایشین جوہری کی دکان جہاں اس نے وہ گولڈن گھڑی دیکھی تھی قریب ہی ہے۔ وہ گھوم کر دکان کی طرف چل دی۔ دکان میں اس کی ملاقات مارشل نام کے سیلز مین سے ہوئی جو اسے جانتا تھا۔ شیلا نے مطلوبہ گھڑی نکلوائی۔ وہ گھڑی پانے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ اسی وقت کلائی میں باندھ لی۔ مارشل نے اسے کیس میں رکھنے کے لیے کہا، مگر شیلا بولی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھڑی کی قیمت $180 تھی۔ شیلا نے $500 کا دوسرا نوٹ دیا اور یہاں دوسرا بہانہ تراشا کہ اس کے شوہر نے کیسینو میں $2000 جیتے ہیں۔ مارشل نے باقی رقم واپس کر دی جسے شیلا نے پرس میں رکھ لیا۔ جب وہ چلی تو مارشل نے نوٹ اٹھا کر غور سے دیکھا۔ اسے یاد آ گیا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے حال ہی میں ہدایت جاری ہوئی ہے کہ $500 کے ہر نوٹ پر اسے پیش کرنے والے کا نام پتہ ضرور لکھا جائے۔ مارشل کے خیال میں اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے نوٹ کو گلے میں ڈالنے سے پہلے اس پر پینسل سے شیلا کا نام اور پتہ لکھ لیا۔ 3 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ ٹام اپنی میز پر بیٹھا جو کچھ شیلا نے بتایا تھا اس پر غور کر رہا تھا۔ جب تشویش بہت بڑھ گئی تو اس نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا کہ خود جا کر دیکھے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہیڈ سیلز مین پیٹر کین کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اس لیے وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ پیٹر نے اسے اجازت دے دی۔ ٹام اپنے بنگلے پہنچا، کار گیریج میں کھڑی کی، گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ٹی وی کی آواز سنی جس پر کشتیوں کے کسی مقابلے کی رننگ کمنٹری ہو رہی تھی۔ شیلا نے جو کہ بیڈ روم میں تھی اسے آہستہ سے آواز دی۔ وہ اندر گیا اور شیلا کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ وہ کون؟ وہ آدمی جس کی پولیس کو تلاش ہے، ڈاکوؤں کا 5واں ساتھی۔ میں نے تمہیں فون پر بتایا تو تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ واقعی یہاں ہیں؟ ٹام نے کہا۔ کیا ضروری ہے کہ تم ہمیشہ احمقانہ طرز عمل اختیار کرو؟ شیلا نے غصے سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اسے ہماری تحریر سے ہمارے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا اور وہ یہاں آ پہنچا۔ وہ جانتا ہے رقم ہمارے پاس ہے اور تب تک ہمارے گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہے جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا، ٹام بولا۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے مسٹر وائٹ شائٹ، میسکی نے کہا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ ٹام آواز کی سمت گھوما۔ میسکی مسکرانے لگا۔ اپنے پادری میک اپ میں وہ ٹام کو بڑا بے ضرر سا نظر آیا، مگر جب اس نے میسکی کی سانپ کی طرح چمکتی خوفناک آنکھیں دیکھی تو کانپ گیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میسکی کہہ رہا تھا۔ وہ رقم ہم سب کے لیے کافی ہے۔ آؤ رہائشی کمرے میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں۔ وہ باہر نکل گیا اور رہائشی کمرے میں جا کر ٹی وی بند کر دیا۔ ٹام اور شیلا بھی اس کے پیچھے آئے اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں 1.5 ملین سے زیادہ لینا نہیں چاہتا، میسکی نے بات جاری رکھی، جس کے بعد تم دونوں کے لیے $1 ملین باقی رہ جائیں گے۔ سب کچھ میں نے کیا ہے اس لیے میرا حصہ زیادہ ہونا ہی چاہیے۔ کہو منظور ہے؟ ٹھیک ہے یہ، شیلا نے ٹام کو ہچکچاتے دیکھ کر کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ احمق خیال کر رہا ہے کہ وہ $1.5 ملین لے کر یہاں سے نکل جائے گا
لیکن ایسا وقت آیا تو وہ اپنے اشاریہ 25 بور کے ریوالور سے اسے حیران کر دے گی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ٹام بولا۔ ہم اس رقم میں سے $1 بھی نہیں لیں گے، کم سے کم 20 سال کی سزا ہوگی۔ بزدل آدمی، تم اپنا منہ بند نہیں رکھو گے، شیلا چلا کر بولی۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ ٹام خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میسکی ہنسنے لگا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ بولا۔ تو میری عزیزہ، پھر یہ بات طے ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا، خطرناک عورت ہے اور بے حد لالچی بھی۔ اگر یہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے 1 سینٹ بھی وصول کر سکے گی تو اسے اپنا دماغی معائنہ کرانا چاہیے۔ بہرحال اس پر نگاہ رکھنی پڑے گی۔ جو کچھ میں نے کہا وہ تم سن چکے ہو۔ بہت خوب، میسکی نے کچھ اطمینان سے کہا۔ اب یہ طے ہو گیا ہے تو اس پر مزید بات نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں کشتیوں کا مقابلہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ ٹی وی وقت گزارنے کے لیے بہترین ایجاد ہے۔ بیگلر کافی پیتے ہوئے وہ طویل رپورٹ دیکھنے لگا جو ناکہ بندی کی چوکیوں سے بھیجی گئی تھی۔ یہ رپورٹ 21 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس میں ان کاروں کے نمبر اور ان کے مالکوں کے نام لکھے تھے جو چوکیوں سے گزر کر شہر سے باہر گئے تھے۔ رپورٹ دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ ارے چیف، ذرا اسے دیکھیں۔ اس نے رپورٹ کا صفحہ ٹیرل کی طرف بڑھا دیا۔ ٹیرل نے وہ لائن دیکھی جس کے نیچے بیگلر نے ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ فرینکلن لوڈوک، مون ریپوز، سینڈی لینڈ، پیراڈائز سٹی، لائسنس نمبر PC6678۔ یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوئلی کی، اسے بلاؤ۔ بیگلر نے چارلی کو فون کر کے کہا کہ وہ اوئلی کو چیف کے آفس میں بھیج دے۔ اوئلی گھر چلا گیا تھا، چنانچہ اسے گھر سے بلایا گیا۔ 20 منٹ بعد اوئلی ٹیرل کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹیرل نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ یہ بیوک کار، ٹیرل نے اسے رپورٹ دکھائی۔ تم اس کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتے ہو؟ جیسا کہ رپورٹ میں لکھا ہے، یہ ناکہ بندی سے گزری تھی۔ اسے ٹام وائٹ سائڈ، GM کا ایجنٹ، ڈرائیو کر رہا تھا۔ اوئلی نے جواب دیا۔ یہ ٹام ڈاکٹر وائٹ سائڈ کا بیٹا ہے نا؟ یس سر، اوئلی نے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی کار خراب ہو گئی ہے اور یہ بیوک اس نے اپنے گاہک سے عاریتاً لے لی ہے۔ ٹیرل اور بیگلر نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم نے کار چیک کی تھی؟ جب وہ شہر میں داخل ہو رہی تھی تب تو نہیں کی تھی کہ ہم آنے والی کاروں کو چیک نہیں کر رہے تھے۔ البتہ 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تب چیک کی تھی۔ ٹام نے بتایا کہ وہ اسے واپس کرنے جا رہا ہے۔ میں نے کار دیکھی، اس میں کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا؟ نہیں، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے اوئلی، تم گھر واپس چلے جاؤ، تمہیں کوئی پولیس کار گھر چھوڑ دے گی۔ جب اوئلی چلا گیا تو ٹیرل اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ بیگلر پہلے ہی اپنے ہولسٹر میں ریوالور رکھ رہا تھا۔ اس نے چارلی کو فون کیا کہ لیپسکی اور جیکوبی سے کہو کہ وہ ابھی پولیس گیریج میں پہنچیں۔ پھر وہ اور ٹیرل آفس سے نکل کر گیریج میں آئے اور ایک کار میں بیٹھ گئے۔ اس وقت لیپسکی اور جیکوبی بھی بھاگتے ہوئے پہنچے اور کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ٹیرل نے انہیں صورتحال بتائی۔ تم دونوں ہمیں کور کرنا، لیپسکی عقبی حصے کا خیال بھی رکھے گا۔ ہوشیار رہنا، جیسی صورتحال ہوئی اس کے مطابق عمل کریں گے۔ 10 منٹ بعد پولیس کار ٹام کے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹیرل اور بیگلر اتر کر بیرونی دروازے تک گئے اور گھنٹی کا بٹن دبایا۔ ٹام اس وقت باغ میں صفائی کر کے فارغ ہوا تھا۔ اس نے لیپسکی کو باغ کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے فوراً اسے پہچان لیا۔ لیپسکی کو پیراڈائز سٹی میں تقریباً ہر شخص جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ٹام کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس نے جلدی سے جھاڑو ایک طرف چھپا دی اور کچن کی طرف چل دیا۔ رہائشی کمرے میں میسکی نے پولیس کار کو رکتے دیکھا، ٹیرل اور بیگلر کو اترتے دیکھا۔ پولیس آئی ہے، اس نے آہستہ سے شیلا سے کہا۔ گھبرانا مت، یہ یاد رکھنا کہ میں فادر سیٹی مار ہوں اور نیو اورلینڈ سے آیا ہوں۔ اگر ہم نے اوسان بحال رکھے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی پرسکون آواز اور خود اعتماد رویے نے شیلا کو بھی حوصلہ دیا۔ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی تو ویسکی پھر بولا، انہیں اندر آنے دو اور فطری انداز میں پیش آؤ۔ شیلا نے خود کو سنبھالتے ہوئے بیرونی دروازہ کھولا۔ مسز وائٹ سائڈ، ٹیرل نے پوچھا، اگرچہ وہ اسے بخوبی جانتا تھا۔ شہر کے کچھ ہی لوگ ہوں گے جو شیلا کو صورت سے نہ پہچانتے ہوں۔ ہاں، کیا بات ہے؟ شیلا مسکرائی۔ تم تو غالباً پولیس چیف ٹیرل ہو۔ ہاں، کیا مسٹر وائٹ سائڈ گھر میں ہیں؟ جی ہاں، وہ آج دفتر سے جلدی آ گئے، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شیلا ٹیرل اور بیگلر کو ساتھ لیے رہائشی کمرے میں آئی۔ دونوں پولیس آفیسر ایک سفید بالوں والے پادری کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر چونک گئے۔ میسکی نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ یہ فادر سیٹی مار ہیں اور نیو اورلینڈ سے آئے ہیں، شیلا نے بتایا۔ ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے ہیں
اور فادر یہ پولیس چیف ٹیرل ہیں۔ کیا لڑکی ہے، بیگلر نے دل میں کہا اور اپنا تعارف کرایا۔ اس کی نظریں شیلا کے جسم سے ہٹنے میں دشواری محسوس کر رہی تھیں۔ تم لوگ بیٹھو، شیلا نے کہا، میں ٹام کو بلاتی ہوں۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ میسکی نے ٹیرل اور بیگلر سے ہاتھ ملایا۔ تم لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اس نے کہا۔ تمہارے خوبصورت شہر میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے۔ شیلا کی والدہ کی تدفین میرے ہی ہاتھوں عمل میں آئی تھی۔ اسی وقت ٹام شیلا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا اور جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ ہیلو چیف، اس نے کہا، تم مجھے پوچھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے۔ ٹیرل نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ کھانے پینے میں بدپریزی ہو گئی تھی، ٹام نے کہا اور پھر بولا، کوئی ڈرنک لینا پسند کرو گے؟ نہیں شکریہ، ٹیرل نے جواب دیا۔ تم جو بیوق کار چلا رہے تھے وہ بیوق کار؟ ٹام نے حیرت ظاہر کی۔ اوہ ٹام، شیلا بول اٹھی۔ اب وہ پوری طرح سنبھل گئی تھی۔ ہمیں وہ کار نہیں لینی چاہیے تھی۔ ٹام نے چونک کر شیلا کی طرف دیکھا۔ وہ سنبھلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ٹیرل نے پہلے اس کی طرف پھر شیلا کی طرف دیکھا۔ مسز وائٹ سائڈ، ہمارے پاس یہ یقین کرنے کی معقول وجہ ہے، ٹیرل نے کہا، کہ وہ کار کیسینو کے ڈاکوؤں میں سے ایک کی ملکیت ہے۔ اب تم بتاؤ کہ وہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ شیلا نے ڈرامائی انداز میں گہری سانس لی اور دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اسے دیکھتے ہوئے میسکی سوچ رہا تھا کہ کہیں چالاک عورت ضرورت سے زیادہ ڈرامے بازی نہ کرے تو یہ وجہ تھی کہ اسے چھپا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ شیلا بڑے جوش سے کہہ رہی تھی، میں نے اور ٹام نے اسے دیکھ لیا، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس نے ٹیرل کی طرف گھوم کر حیرت سے کھلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب میں سمجھی کہ اسے اس طرح چھپا کر کیوں کھڑا کیا گیا تھا، جبکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی شکاری کی کار ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس بات کو شروع سے بیان کرو، ٹیرل نے کہا۔ بے شک، براہ کرم بیٹھ جاؤ، شیلا نے کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اور بیٹھتے ہوئے اس نے دانستہ اپنا اسکرٹ قدرے اوپر اٹھا دیا۔ ہم اپنی چھٹی گزار کر واپس آ رہے تھے، دیر ہو گئی تھی، اس لیے ٹام نے میامی ہائی وے سے ایک شارٹ کٹ لیا۔ یہ ایک کچی سڑک ہے جو جنگل کے درمیان سے گزرتی ہوئی پیراڈائز سٹی آتی ہے۔ تم نے بھی وہ سڑک دیکھی ہوگی۔ ٹیرل ابھی تک کھڑا تھا اور شیلا طے کر چکی تھی کہ اس گفتگو کو وہ کنٹرول کرے گی۔ اس نے ٹیرل سے کہا، بیٹھ کیوں نہیں جاتے چیف؟ تمہیں کھڑے دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ٹیرل ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیگلر ہونے والی گفتگو ایک نوٹ بک میں لکھتا جا رہا تھا۔ ٹام بھی بیٹھ گیا، مگر شیلا کی آڑ میں۔ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، آج ہی آیا ہوں، میسکی بولا۔ کیا کوئی ڈکیتی کی واردات ہو گئی ہے؟ معاف کرنا، ٹیرل نے کچھ سختی سے کہا، میں اس وقت مسز وائٹ سائڈ سے بات کر رہا ہوں۔ ضرور بات کرو، میرے لیے بہرحال یہ ایک حیرت انگیز خبر ہے، میسکی نے کہا۔ چنانچہ ہم نے کار اس کچی سڑک پر موڑ لی، شیلا نے بات جاری رکھی، مگر کچھ دور جانے کے بعد ہماری کار خراب ہو گئی۔ ٹام نے دیکھا تو اس کا گیس پمپ کام نہیں کر رہا تھا۔ رات ہو چلی تھی اور ہم اس جنگل میں پھنس کر رہ گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات وہیں گزاریں گے اور صبح ہونے پر گھر جانے کی کوئی تدبیر کریں گے۔ صبح کو جب ہم سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے تو میری نظر اس کار پر پڑ گئی۔ کار دیکھنے کے بعد تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی رپورٹ پولیس کو کرنی چاہیے؟ ٹیرل نے سوال کیا۔ بالکل نہیں، مجھے یا ٹام کو اس کا خیال تک نہیں آیا، شیلا ہنسنے لگی۔ ہم جلد سے جلد گھر پہنچنے کے سوا اور کچھ نہیں سوچ رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اگر ہم پیدل بھی گھر جاتے تو ہمیں کیمپنگ کا سارا سامان وہیں چھوڑنا پڑتا۔ یہ سامان ٹام نے اپنے ایک دوست سے عاریتاً لیا تھا۔ ہماری عدم موجودگی میں اگر کوئی اسے چرا لیتا تو ہمارے لیے اس کی قیمت ادا کرنا مشکل ہو جاتا، اور اگر ٹام پمپ لینے جاتا تو مجھے اس جنگل میں اکیلے رہنا پڑتا، جو مجھے منظور نہیں تھا۔ میں تنہا رہنے سے خوفزدہ تھی، چنانچہ ہم نے بیوق کی موجودگی کو اپنی خوش قسمتی خیال کرتے ہوئے عاریتاً لے لیا۔ ٹام کے پاس ایک ماسٹر چابی تھی۔ ہم نے اپنا سامان بیوق کی پچھلی نشست پر رکھا اور گھر واپس آ گئے، اپنا سامان اتارا اور ایک نیا پمپ لے کر واپس چل دیے۔ بیوق کو واپس اس کی جگہ کھڑا کیا، ٹام نے اپنی کار میں نیا پمپ لگایا اور ہم اپنی کار میں گھر آ گئے۔